مجھے محبت نہیں وہ چاہیے۔ پارٹ 2۔ میری خالہ نے کہا کہ آج تو اس بڈھے نے جان ہی نکال دی ہے۔ میری خالہ کے منہ سے یہ جملے جیسے ہی نکلے تو میری نانی مجھے گھورنے لگی اور میں نے اپنی شکل ایسے بنا لی کہ جیسے میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ پھر میں اپنی کزن سے بات کرنے لگا جو میری خالہ کی بیٹی تھی۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن میرا دھیان اور میرے کان دونوں میری خالہ اور میری نانی کی طرف تھے۔ میری نانی نے میری خالہ سے پوچھا، سنا اس بڈھے نے پیسے دیے ہیں؟ تو میری خالہ میری نانی کو کہنے لگی، بڑی مشکل سے 20,000 روپے دیے ہیں اس نے، 2 دفعہ اپنا کام کر لیا ہے۔ پیسے نکالنے کی باری پہ اسے موت ہی آ رہی تھی، اسی لیے کہتی ہوں اماں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو نیا شکار پھنسایا ہے اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ تو میری نانی اسے کہنے لگی، اس کو بھی پھنساؤ اور بڈھے کو بھی فی الحال نہیں چھوڑو، اس سے ہمارے گھر کا گزر بسر تو چل رہا ہے نا، اور وہ نوجوان ہے، خوبصورت ہے، وہ تمہیں اتنا پیسے نہیں دے گا۔ میری خالہ کہنے لگی، اماں یہ تو تم مجھ پہ چھوڑ دو، میں اس سے پیسے کیسے نکلواؤں گی؟ پھر میری خالہ کہنے لگی، میں اس کو کل گھر پہ بلا لوں دعوت کے لیے۔ اور میں یہ بات سن رہا تھا، لیکن میں ایکٹنگ کر رہا تھا کہ جیسے میں کچھ نہیں سن رہا۔ پھر میری خالہ میری نانی کو کہنے لگی، اماں آج مجھ پہ حسن ہے، جوانی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے شادی کر لوں، بلکہ اسی لڑکے سے شادی کر لیتی ہوں۔ فرحان خان نام ہے اس کا، وہ ماربل کی فیکٹری چلاتا ہے، وہ بہت پیسہ کماتا ہے۔ تو میری نانی اسے کہنے لگی، کیا وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ میری خالہ کہنے لگی، میں اسے منا لوں گی اماں، میں کل اسے دعوت پہ بلانا چاہتی ہوں، اور میں اسے بولوں گی کہ میری اماں تم سے ملنا چاہتی ہیں، تو تم اماں ایک کام کرنا، فرحان کو کہنا کہ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو وہ مجھ سے شادی کر لے، اگر وہ مانا تو ٹھیک، ورنہ پیسے تو لوٹتے ہی رہیں گے۔ میری نانی کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، لیکن خیال سے اس بڈھے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تمہیں تو پتہ ہے نا اس معاملے میں وہ کتنا حساس ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف میرے ساتھ کرو، اگر اسے پتہ چل گیا وہ تو ہمیں اس گھر سے نکلوا دے گا، کیونکہ اس کی اس سوسائٹی میں بہت چلتی ہے۔ میری خالہ کہنے لگی، ٹھیک ہے اماں، بے فکر ہو جائیں، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور پھر اسی طرح رات کے 3 بھی بج چکے۔ میری نانی مجھے کہنے لگی، شہروز اب سو جاؤ، لائٹ بند کر دو۔ میں نے دیکھا تو سب گھر والے ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اور اس بیڈ پہ میری خالہ سوتی تھی۔ مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ میرے نانی والے کیا بزنس کرتے ہیں، اور وہ ہمیں خواہ مخواہ میں ہی احساس کمتری کا شکار کرواتے تھے۔ جب بھی گاؤں آتے تھے تو میری نانی یہی کہتی تھی، وہاں پہ ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں، ہم اتنا عیاشی بھری زندگی گزارتے ہیں، تم لوگ یہاں غربت میں جیتے ہو۔ میں بھی بڑا حیران ہو جاتا تھا کہ واقعی میرے نانی والے تو بہت امیر ہیں، لیکن آج ان کے اصل کاروبار کی مجھے پتہ چل گیا تھا۔ اب میں اپنے بستر پر سو رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی اپنی خواہش اپنی خالہ کے ساتھ کیسے پوری کروں، لیکن اس چیز کو بہت ٹائم لگنا تھا۔ ایک تو میں نیا نیا کراچی آیا تھا، دوسرا میرے پاس کوئی اچھا کام بھی نہیں تھا کہ میں اپنی خالہ کو پیسوں کا لالچ دے پاتا، کیونکہ وہ ایک لالچی خاتون تھی اور مجھے یہ پتہ چل چکا تھا۔ پھر میں سو گیا۔ میری آنکھ صبح 10 بجے کھلی، وہ بھی میری نانی نے اٹھایا۔ میں نے دیکھا تو جو میری کزن تھی، جس کی عمر 15-16 سال تھی، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی اور مسکراتی تھی، شاید وہ اپنا دل مجھ پہ ہار بیٹھی تھی۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ خالہ سے پہلے اس کا ہی کام کر دوں۔ صبح ہم نے ناشتہ کیا اور پھر میری خالہ کا بیٹا مجھے کہنے لگا، شہروز بھائی چلو کام پہ چلتے ہیں۔ اب میں تو یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ آج جیسے ہی موقع ملے گا میں اپنی کزن کے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں گا، لیکن مجھے میرا کزن کہہ رہا تھا کہ کام پہ چلتے ہیں۔ کام کی بات ہو گئی کیا؟ اس نے کہا، ہاں کام کی بات ہو گئی ہے، 20,000 تنخواہ ملے گی، صبح 11 بجے جائیں گے اور رات کو 8 بجے واپس آ جائیں گے۔ فی الحال میرے پاس کام بھی نہیں تھا، اور کراچی میں میرا کوئی اتنا زیادہ
جاننے والا بھی نہیں تھا، تو میں نے حامی بھر لی۔ مجھے اس طرح کی نوکری کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ میں تھوڑا پڑھا لکھا بھی تھا اور میں تھوڑا سا صاف ستھرا بھی رہتا تھا۔ میں چاہتا تھا مجھے ایسا کام ملے جہاں پہ میں صاف ستھرا بن کے رہوں، کیونکہ اگر میں دکھنے میں خوبصورت نظر آتا تو تبھی میری خالہ مجھ پہ مہربان ہو پاتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ کام پہ چلا گیا۔ وہ ایک کپڑوں کی فیکٹری تھی، میرا کزن شاید وہاں پہ ایک کاریگر تھا۔ وہ کپڑے سیتا تھا، وہ کپڑے جو باہر جاتے تھے اسے پر پیس کے حساب سے پیسے ملتے تھے، اور میں اس کی سارا دن ہیلپ کرواتا تھا۔ پھر میں نے اپنے کزن سے پوچھا، میں نے کہا تم فیکٹری میں کتنا کما لیتے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا میں کاریگر ہوں، اسی لیے میں زیادہ کماتا ہوں، 40 سے 50 ہزار روپے تک مہینے کا نکال لیتا ہوں۔ جب اس نے یہ بتایا میں تو حیران ہو گیا، کیونکہ 40-50 ہزار کی رقم میرے لیے تو بہت بڑی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پیسے تم کہاں کرتے ہو، جیب خرچ کتنا رکھتے ہو اور گھر پہ کتنا دیتے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا یہ سارے پیسے میں اپنے خرچے کے لیے استعمال کرتا ہوں، گھر پہ میں کیوں دوں گا، گھر والوں کو پیسے چاہیے ہی نہیں، وہ خود بڑا اچھا کما رہے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہیں تمہارے گھر والے؟ وہ مجھے کہنے لگا میری خالہ اور میری نانی شادیوں کا کام کرتے ہیں، ہم اس محلے میں پرانے رہتے ہیں، تو جس کی بھی شادی ہوتی ہے وہ میری نانی اور میری خالہ کو ہیلپ کے لیے بلا لیتا ہے۔ تو میں نے کہا یار شادیاں تو روز نہیں ہوتی، یہ تو سال میں ایک آدھ مرتبہ ہو جاتی ہے، ایک آدھ مرتبہ ہی جانا پڑتا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں شہروز تم پاگل ہو، میری اماں تو روز جاتی ہے۔ پھر میں سمجھ گیا کہ میری خالہ نے اپنے بچوں کو جھوٹ بولا ہوا تھا کہ میں شادی کا کام کرنے جا رہی ہوں، وہ اصل میں کوئی اور کام کرنے جا رہی ہوتی تھی۔ لیکن میں یہ بھی حیران تھا کہ مجھے آئے ہوئے صرف 2-3 دن گزرے تھے اور مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میری خالہ کیا کام کرتی ہے، اس کی اولاد کو کیسے پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر میں نے اس بات کو زیادہ بڑھایا نہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا شہروز میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم گھر پہ نہیں بتانا۔ میں نے کہا بتاؤ۔ وہ کہنے لگا میری ایک گرل فرینڈ ہے، وہ شادی شدہ ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، میں جتنا بھی پیسے کماتا ہوں سارے اسی پہ لوٹاتا ہوں، وہ والا سکون پہنچاتی ہے۔ جب میں نے یہ سنا میں تو حیران ہی ہو گیا، کیونکہ وہ بھی میرا ہی ہم عمر تھا۔